السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل الا تکون تجارۃ عن تراض منکم ولا تقتلوا انفسکم ان اللہ کان بکم رحیما۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ میں سب سے پہلے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا شکر بجا لاتا ہوں، بے پایا درود و سلامتی ہو محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ کتاب البیوع، بزنس ٹرانزیکشنز کے حلال و حرام کے بارے میں ہم گفتگو کرنے جا رہے ہیں انشاءاللہ۔ آج ہم یہ تیسری مجلس ہے جو ہم اس اہم موضوع پر گفتگو کرنے کی سعادت حاصل کر رہے ہیں۔ ہم شکر ادا کرتے ہیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا اور دعا کرتے ہیں اللہم لا سہل الا ما جعلتہ سہلا وانت تجعل الحزن اذا شئت سہلا۔ کوئی چیز آسانی نہیں ہے مگر یہ کہ اللہ اگر تو آسان کر دے اور اگر تو چاہے تو مشکل ترین چیز بھی آسان ہو جاتی ہے۔ گزشتہ مجلس میں نے آپ کو یہ بتلایا تھا کہ آدمی اگر اصولیات جان لے گا تو اس کو مسائل سمجھنے میں مدد ملتی ہے۔ قواعد فقہیہ، اصول فقہ، یہ اصولیات کی جو بحث ہوتی ہے بڑی مفید ہوتی ہے۔ من حاز الاصول فاز الوصول، کہ جو آدمی اصولوں کو جمع کرنے میں کامیاب ہو جاتا ہے، اس پر حاوی ہو جاتا ہے اور اس کو دسترس ہو جاتی ہے، اس پر پکڑ ہو جاتی ہے اور اس کے اوپر اگر اس کو گہرائی میں مطالعہ کرتے اس کے اندر اگر وہ کامیاب بن جاتا ہے، ماہر بن جاتا ہے، احتوا کرتا ہے، جمع کر لیتا ہے اصولوں کو، تو اس کا وصول، اس کا ڈیسٹینیشن تک پہنچنا، منزل مقصود تک پہنچنا آسان ہو جاتا ہے انشاءاللہ باذن اللہ۔ مسبب تو اللہ سبحانہ و تعالی ہے، لیکن اسباب علم اختیار کرنا ضروری ہے۔ اسباب اختیار کریں گے، اونٹنی کو پہلے رسی سے باندھے، اس کے بعد اللہ پر بھروسہ کرے۔ تو ویسے اسباب علم تلاش کرے، پھر مسبب سے توفیق، تائید اور نصرت اگر مل جائے تو پھر اس علم میں برکت ہو جاتی، وہ علم نافع کہلاتا ہے۔ گزشتہ مجلس میں نے آپ کو 4 چیزیں بتلائی تھی کہ جس کی وجہ سے بزنس میں جو حرام و حلال کے درمیان فرق کیا جاتا ہے اور اعلان کیا جاتا ہے کہ یہ حرام ہے، تو کس وجہ سے ہے حرام، کس وجہ سے کہا جاتا ہے؟ تو اصولیات جاننے میں سے پہلا اصول ربا، سود کی وجہ سے۔ اس بارے میں ہماری تھوڑی سی گفتگو آئی، میں تفصیل سے تو میں نہیں بتایا، انشاءاللہ آنے والی مجلسوں میں بتاؤں گا انشاءاللہ۔ سیکنڈ ہے المیسر، جوا والی قسم ہے۔ تیسرا ہے جہالت، النون ٹرانزیکشن، اور چوتھا ہے غرر، دھوکے پر مبنی جتنے بھی ٹرانزیکشن معاملت داریاں ہوتی ہیں۔ یہ 4 چیزیں ہمارے گزشتہ مجلس میں باتیں آئی تھی۔ آئیے 5واں اصول جو ذہن میں رکھنا ہے بزنس کے دوران، وہ یہ ہے کہ شرطوں کا پورا کرنا، وَلَا يَتِمُّ الْحُكْمُ حَتَّى تَجْتَمِعَ كُلُّ الشُّرُوطِ وَالْمَوَانِعَ تَرْتَفِعَ، شرطوں کا قائم ہونا اور موانع کا ختم ہونا، یہ ذہن میں رکھیں آپ، شرطوں کا قائم ہونا اور موانع کا ختم ہونا۔
جیسے آپ نماز پڑھتے ہیں تو اس کے اندر شرطیں ہیں، قبلہ رخ ہونا ہے، اس کے اندر شرطیں ہیں، وضو کا ہونا ہے۔ اگر ایک آدمی بغیر وضو کے نماز پڑھ لے تو اس کی نماز قبول نہیں ہوتی۔ اور اسی طریقے سے موانع، یعنی ایک چیز ہونے کے لیے کچھ رکاوٹوں کا ختم کرنا بہت ضروری ہے۔ اگر آپ وہ رکاوٹیں ختم نہیں کریں گے تو پھر وہ چیز ہوتی نہیں۔ ایک چیز کو ہونے کے لیے شرطوں کا پورا کرنا ضروری ہے اور رکاوٹوں کا ختم کرنا بھی ضروری ہے۔ شرطوں کا پورا کرنے کے لیے میں نے وضو کی مثال دی آپ کو، موانع کا ختم کرنا مثال کے طور پہ تکبیر تحریمہ اللہ اکبر کہہ کے آپ جب نماز کے لیے رکعت باندھ لیتے ہیں، اب آپ کے لیے کھانا پینا حرام ہے۔ تکبیر تحریمہ یعنی وہ اللہ اکبر، وہ تکبیر جس کے بعد چیزیں حرام ہو جاتے ہیں، آپ بات نہیں کر سکتے بازو والے سے، آپ کھانا پینا، یہ سارے چیزیں اب آپ کے لیے حرام ہو جاتی ہیں، تو ان سب چیزوں سے رکنا ضروری ہے۔ اور اسی طریقے سے نماز کے دوران ہوا خارج ہو جاتی ہے، ان سب چیزوں سے بچنا ضروری ہے۔ اگر ہوا خارج ہو جاتی ہے تو پھر نماز باطل ہوگی۔ اگر کسی نے کھا لیا، پی لیا یا اسی طریقے سے بات کر لیا وہ آدمی، تو پھر اس کی نماز ختم ہو جاتی ہے، باطل ہو جاتی ہے۔ تو اس کا مطلب اکلا کہ کچھ شرطیں ہیں پوری کرنا ضروری ہے اور رکاوٹوں کو ختم کرنا ضروری ہے، تب جا کے عمل پورا ہوتا ہے۔ بزنس میں بھی ایسے ہی اصول آپ کو سامنے رکھنے پڑیں گے۔ ایک چیز جائز ہونے کے لیے، حلال ہو جانے کے لیے ضروری ہے کہ شرطیں پوری ہو اور موانع ختم ہو جائیں۔ اب بیع کے شروط کیا ہے؟ بیع مانے بیع، یہ ورڈ بار بار آئے گا، بیعن بیعن، اصل میں یہ ورڈ نکلا ہے باعن سے، یہ جو ہوتا ہے نا ہاتھ، یہ تو اس کو کہتے ہیں باعن۔ اور جب آپ پیسے دیتے ہیں، وہاں سے سامنے والے سامان لیتے ہیں، تو گویا کہ یہاں پر لین دین کا جو معاملہ ہو رہا ہے وہ ہاتھوں کے ذریعے سے، تو باعن سے نکلا ہے بیع۔ بیعن اس کی جمع ہے بیوع، یعنی کہ خرید و فروخت کے مسائل اور تجارت کے مسائل سے متعلق جو باتیں ہوتی ہیں، تو بزنس کے اندر بھی، بیوع کے اندر بھی کچھ شرطیں ہوتی ہیں جن کا پایا جانا ضروری ہے، اور موانع کچھ چیزوں سے رکنا بہت ضروری ہے، حرام چیزوں سے رکنا ضروری ہے۔ اگر ہمارا پروڈکٹ جس کو ہم خرید رہے اور بیچ رہے اگر وہ حرام ہو جائے تو ہمارے لیے بیچنا اور خریدنا دونوں کے لیے کیا ہو جاتا ہے؟ حرام ہو جاتا ہے۔ اور کچھ شرطیں ہیں پری ریکویزٹ، وہ ریکوائرمنٹ پورے کرنا بہت ضروری۔ اور شیخ عبد الرحمن بن ناصر السعدی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک شعر میں جمع کر دیا، وَلَا يَتِمُّ الْحُكْمُ حَتَّى تَجْتَمِعَ كُلُّ الشُّرُوطِ وَالْمَوَانِعِ تَرْتَفِعَ، وَلَا يَتِمُّ الْحُكْمُ حَتَّى تَجْتَمِعَ، وَلَا يَتِمُّ الْحُكْمُ، کوئی حکم مکمل نہیں ہوتا جب تک کہ حتیٰ تجتمع، جب تک کہ جمع نہ ہو جائے۔ کیا جمع ہو جائے؟ حتیٰ تجتمع کل الشروط، جتنے شرطیں مکمل نہ ہو جائے، والموانع ترتفع، اور جتنے بھی موانع ہے، رکاوٹیں، وہ ختم نہ ہو جائیں، کوئی حکم نہیں لگتا۔ تو کوئی حکم لگنے کے لیے آپ کے لیے ضروری ہے کہ یہ حلال ہے کہہ کر حکم لگنا ہے تو شرطیں پوری ہے کیا، رکاوٹیں ختم ہو گئی کیا، آپ کے لیے جاننا ضروری ہے۔ آج کی اس مجلس میں ہم جانیں گے کہ آخر وہ کیا شرطیں ہیں بزنس کے اندر، بیوع کے اندر، جن کا پورا ہونا ضروری ہے۔ 4 شرطیں۔ پہلی شرط ہے، اس کو آپ کہیں گے شرط انعقاد، دوسرا ہے شرط صحت، اور تیسرا ہے شرط نفاذ، اور اس کے بعد چوتھا ہے شرط لزوم۔ شیخ عبد الرحمن بن ناصر السعدی رحمۃ اللہ علیہ نے جو اشعار پیش کیے ہیں اس کی روشنی میں شرطوں کا پورا ہونا ضروری ہے، رکاوٹوں کا ختم ہونا بھی ضروری ہے۔ تو شرطوں کے پورے کرنے کے لیے اب بیوع کے 4 شرطیں مکمل ہونا ضروری ہے۔ ایک ہے شرط انعقاد، دوسرا ہے شرط صحت، تیسرا ہے شرط نفاذ، اور چوتھا ہے شرط لزوم۔ شرط انعقاد مانے منعقد ہونا، یعنی بیع شروع ہی نہیں ہوتی۔ اگر کچھ چیزیں ایسی ہیں کہ اگر وہ پائی جائیں تو بیع شروع ہوتی ہی نہیں، پروسیس شروع ہوتا ہی نہیں۔
آگے بڑھنا، مکمل ہونا، صحیح ہونا تو دور کی بات ہے، تو وہ چند شرطیں ہیں، وہ کنڈیشن اگر پورا کریں گے تو تب ڈسکشن شروع ہوگا کہ بھئی یہ بزنس حلال ہے یا حرام ہے۔ شروع میں کچھ ایسے سمٹم اور ایسے علامتیں آپ دیکھتے ہیں بزنس میں، آپ کہتے ہیں بھئی یہ بزنس تو ہوا ہی نہیں۔ اگر بزنس ہوگا تو تب جا کے حکم لگے گا کہ یہ حلال ہے یہ حرام ہے۔ اس کو کہتے ہیں پروسیس۔ جیسا کہ آپ نے دیکھا ہوگا ایمبیسی میں جب آپ اپنے پیپرز سپورٹنگ ڈاکومنٹس داخل کرتے ہیں تو آپ کو ایک میسج آتا ہے، کیا ہے کہ یور پیپرز ہیز بین پروسیسڈ، یعنی کہ آپ کے جو پیپرز جو آپ نے سبمٹ کیے ہیں، the papers you have been submitted are in process، یا آپ کو کچھ ایسا میسج آتا ہے کہ پروسیس میں ہے مسئلہ۔ مطلب یہ ہے کہ ابھی آپ کا جو پیپرز ہے اس کا پروسیس شروع ہوا ہے، پروسیس میں ہے، مطلب یہ ہے کہ اب اس کو چیک کیا جائے گا۔ یعنی مطلب ہے کہ سب سے پہلے تو یہ ہے کہ ابھی پیپر داخل ہوئے ہیں، اب چیک کرنا ہے کہ یہ پیپر واقعی ایلیجیبل ہے یا نہیں۔ اگر ایلیجیبل ہے کہ بھئی ہاں بھئی پورے ڈاکومنٹ ہر چیز پہلے ہے یا نہیں ہے، اگر ڈاکومنٹس ہے اب اس کو چیک کریں گے تو صحیح ہے غلط ہے بعد میں ڈیسیشن ہوگا۔ ابھی ایلیجیبل ہے یا نہیں اس کی بحث شروع نہیں ہوتی۔ ایلیجیبل سے پہلے پورے پیپرز جمع ہوئے یا نہیں ہوئے۔ پیپرز جمع، ہاں بھئی پورے ڈاکومنٹ جمع ہے، پورے پیپرز جمع ہے، چلیے اب دیکھتے ہیں چھان بین کر کے کہ یہ صحیح ہے یا غلط ہے۔ تو شروعات میں کیا تھا، پہلے پروسیس پورا ہونا ضروری ہے۔ یعنی بزنس کے کچھ پری ریکویزٹ ہے، کچھ بیسک فنڈامنٹل چیزیں ہیں، اگر وہ چیزیں ہی نہ ہو تو آپ کا بزنس ہی شروع نہیں ہوا۔ حلال و حرام کا معاملہ تو اس کے بعد کا ہے۔ تو آئیے وہ پروسیس کیا ہے، شرط انعقاد، دوسرا ہے شرط صحت، صحیح ہونے کے لیے کیا شرط ہے، تیسرا ہے شرط نفاذ، صحیح رہتا ہے لیکن نافذ نہیں ہوتا ہے۔ تیسرا اگر وہ پار کر لے شرط نفاذ تو اس کے بعد ہوتا ہے شرط لزوم، نافذ ہو جاتا ہے، پھر اس کے بعد ریجیکٹ بھی ہو سکتا ہے اگر جو عیب ہے، جو ڈیفیکٹس ہے، جو عیب ہے جس کی بنیاد پر بھائی کل کے اگر یہ عیب رہے گا تو ہم واپس لوٹا دیں گے، اگر وہ عیب نکل کر آ گیا تو نافذ ہونے کے باوجود بھی پھر آخر میں بھی ریجیکٹ ہو سکتا ہے، ایک اور شکل باقی رہ جاتی ہے، اس کو کہتے ہیں شرط لزوم، یعنی لازم نہیں ہوا، نافذ تو ہوا لیکن وہ لازم نہیں ہوا۔ دیکھا آپ نے کتنی لاجیکل ہے، یعنی پہلے بیع منعقد ہوگی، پھر اس کے بعد وہ بیع صحیح ہے یا غلط ہے اس کا فیصلہ ہوگا، اگر وہ صحیح ہے تو پھر وہ نافذ ہوگا، نافذ ہونے کے بعد وہ لازم نہیں ہوگا جب تک کہ جو شرطیں ہیں اور جو خیارات ہیں، جو عیب ہے، وہ جو سارے چیزیں ہیں اس سے پاک نہ ہو جائے۔ اب شرط انعقاد میں پہلی چیز جو چیز کیسے پتہ چلے گا آپ کو کہ بیع منعقد ہوئی یا نہیں ہوئی، کیسے پتہ چلے گا؟ تو اس کے لیے کہتے ہیں عاقد اور معقود کو دیکھنا پڑے گا۔ اب یہ عاقد اور معقود کیا ہے، یعنی جو خریدنے والا اور بیچنے والا ہے اس کو عاقد کہتے ہیں، یعنی یہ دونوں کیا کر رہے ہیں، گرہ لگا رہے ہیں، یہ دونوں آپس میں ٹرانزیکشن کر رہے ہیں۔ یا ایھا الذین آمنوا اوفوا بالعقود، اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو، اپنے عہد و پیمان کو آپس میں جو چیز تم طے کر لیتے ہو نا اس کو پورا کرو۔ قرآن مجید میں یہ ورڈ آیا ہے تو طے کرتا ہے، بزنس کرنے والا، خریدنے والا اور بیچنے والا، گویا کہ دونوں طے کرنے والے، اس لیے خریدنے والے اور بیچنے والے کو عربی زبان میں عاقد کی اصطلاح میں ان کو یاد کیا جاتا ہے۔ عاقد یعنی کہ طے کرنے والے، اور جس کی بنیاد پر طے کیا جا رہا ہے وہ معقود ہوتا ہے۔ سامان ایک طرف ہے، ایک طرف پیسہ ہے، تو یہ معقود ہے۔ معقود مانے جس کی بنیاد پر طے کیا جا رہا ہے، عاقد یعنی طے کرنے والا۔ وہ بائع بھی ہو سکتا ہے، مشتری بھی ہو سکتا ہے۔ مشتری مانے خریدنے والا، بائع مانے بیچنے والا۔ بائع اور مشتری کو عاقد کہا جا رہا ہے، اور جو سامان ہے اور دوسری طرف پیسہ ہے اس کو معقود کہا جا رہا ہے۔ یہ معقود میں دو چیزیں آ جاتی ہیں، مثمن، جو پیسے کا جو ایریا اس کو مثمن یا ثمن کہتے ہیں، ثمن یعنی قیمت، پیسہ لگا رہا ہے، اور دوسری طرف ہے مبیع، پروڈکٹ، جو چیز بیچی جا رہی ہے اس کو کہتے ہیں مبیع۔ یہ چیزیں آپ کو یاد ہونی چاہیے۔
جب آپ کہتے ہیں بائع بیچنے والا ہے، جس چیز کو بیچا جا رہا ہے وہ کیا ہو جاتا ہے؟ مبیع، پروڈکٹ. تو جو چیز پروڈکٹ ہوتی ہے مبیع اور دوسری طرف ثمن، یہ دونوں کو ملا کر کہتے ہیں معقود. عاقد اور معقود سمجھ جائیں گے تو آپ کو 2 پوائنٹ ملیں گے. تو عاقد کے لیے کچھ شرطیں ہیں، معقود کے لیے کچھ شرطیں ہیں. عاقد کے لیے جو شرط لگائی گئی ہے وہ یہ ہے کہ عاقد جو ہے مالک ہو. ظاہر بات ہے، یہ پیسہ اگر دے رہا ہو تو اس کا مالک ہو، اگر وہ سامان دے رہا ہے تو اس کا مالک ہو. اور جائز التصرف، کچھ لوگ مالک ہوتے ہیں زمین کے لیکن اس زمین پر کسی اور نے قبضہ کر لیا ہے، یا ابھی باپ کا انتقال نہیں ہوا ہے اور بچہ بیچنا چاہ رہا ہے، تو ہم کہیں گے بھائی باپ نے آپ کو مالک بنایا لیکن باپ نے وصیت یہ کر دی کہ میرے مرنے کے بعد، ابھی مرنے سے پہلے میں نہیں دوں گا. تو آپ کو مالک بنایا جا رہا ہے، مطلب یہ کہ آپ مکمل مالک نہیں بنے، تو مالک بننا ہے. مالک، اور بعض اوقات مالک بن جاتے ہیں لیکن کسی پہلوان نے قبضہ کر لیا ہے، تو آپ کیا کہتے ہیں؟ جائز التصرف، کہ وہ تصرف کا اہل نہیں ہے، اس کو اختیار نہیں ہے کہ اس زمین کو بیچ سکے کیونکہ کسی اور نے قبضہ کر لیا ہے. اس کا مطلب یہ نکلا کہ وہ آدمی مالک ہے لیکن اس کو تصرف کا اختیار نہیں ہے کہ اس کو لے جا کر وہ بیچ دے. تو ایسے وقت پر مکمل مالک ہونا ہے، مالک للعین و مالک للتصرف، نہ صرف اس چیز کا مالک ہو بلکہ اس کے تصرف اور اس کے اختیار کا بھی وہ مالک ہونا چاہیے. تو اس کے اندر جو باتیں آتی ہیں وہ یہ ہے کہ یعنی کہ وہ آزاد ہو، مجبور نہ ہو. صحیح بخاری حدیث نمبر 2204، صحیح مسلم حدیث نمبر 1543، اس میں تفصیلات ملتی ہے. اور اسی طریقے سے وہ بالغ ہو، یعنی مطلب یہ ہے کہ آدمی جب فیصلے لیتا ہے تو بالغ ہونا چاہیے. اب وہ بالغ سے اگر کم ہو تو اس بارے میں فقہا میں اختلاف ہے. کچھ لوگ کہتے ہیں کہ اگر نابالغ کوئی چیز بیچ دیتا ہے لیکن اگر اس کے جو ذمہ داران ہیں اس کو نافذ کر دیتے ہیں تو پھر وہ بے جاری ہو جائے گی. کچھ علماء کہتے ہیں کہ نہیں ہوگی، اس کے اپنے تفصیلات ہیں. پھر نابالغ میں کون سی عمر ہے کا جہاں پر اس کی خریدنے اور بیچنے کو قبول کیا جا سکتا ہے، نہیں کیا سکتا، کیا سن تمیز مراد ہے یا نابالغ کی آخر کون سی عمر ہے، پھر اس میں اختلافات ہیں. لیکن ہم تفصیل میں ابھی نہیں جائیں گے. ایک اصول ہم کو یہ مل گیا کہ بالغ ہونا چاہیے، عاقل ہونا چاہیے. یعنی کہ ایک پاگل ہے، مجنون ہے، اگر کوئی چیز جا کر بیچ دے تو وہ چیز شروع نہیں ہوتی، بلکہ عاقل ہونا چاہیے، یعنی کہ عقل والا ہونا چاہیے. مجنون ہے تو اس کا کوئی اعتبار نہیں ہے. رشد، سورہ نساء سورہ نمبر 4 کے آیت نمبر 6 میں یہ بڑا اہم کلمہ استعمال ہوا ہے کہ بعض اوقات بالغ ہونے کے باوجود بھی ایک آدمی کے اندر رشد کی کیفیت نہیں آتی. رشد کا مطلب ہوتا ہے کہ صحیح فیصلہ، ٹھوک ٹھوک کر فیصلہ لینے والا، جس کے اندر کوئی زیغ، گمراہی اور غلط ڈیسیشن لینے کے چانسز نہ ہوتے ہوں، ایسے وہ کہتے ہیں رشد. بعض اوقات بالغ ہو جاتا ہے ایک آدمی لیکن اس کے اندر رشد کی صلاحیت نہیں ہوتی ہے، وہ اسراف کا شکار ہو جاتا ہے اور مال کو اڑانے لگتا ہے، یہاں تک کہ پورے کاروبار کو اور پورے مال کو تباہ کر دیتا ہے اور آخری میں خلاص اور فقیر ہو جاتا ہے. تو ایسے وقت پر ذمہ داران پورے مل کر اس کا ہاتھ روکنے کی کوشش کرتے ہیں. اور شریعت یہ کہتی ہے کہ اگر بچہ بالغ ہو گیا ہے لیکن اس کے باوجود بھی اگر رشد کی کیفیت نہ ہو تو ایسے وقت پر اس پر حاکم روک لگا سکتا ہے. یہ ایک ڈیٹیل میں تفصیلات ہے. تو اس کا مطلب نکلا کہ مالک ہو، تصرف کے لائق ہو، بالغ ہو، عاقل ہو، آزاد ہو، رشد یعنی راشد ہو، رشد کی کیفیت ہو. یہ سب مسائل اگر معلوم رہیں گے تو آپ کو ٹیکنیکلی، پروفیشنلی، فنی اعتبار سے، فقہی اعتبار سے بعض علماء کرام کی آپ کو سمجھنے میں مدد ملے گی. تو طلبہ عزیز سے گزارش یہ ہے کہ ان اصطلاحات کو اچھی طریقے سے سمجھنے کی کوشش کریں، کیونکہ یہ جو میں آپ کے سامنے گفتگو کر رہا ہوں یہ کوئی بیان نہیں ہے، یہ ایک کلاس کی شکل ہے جو طلباء کے لیے تیار کی جا رہی ہے. تو اس لیے طلبہ عزیز کو چاہیے، اسٹوڈنٹس کو چاہیے کہ وہ یہ اصطلاحات کو سمجھتے جائیے میرے ساتھ. ہم جلدی نہیں جائیں گے، ہم آرام سے جائیں گے تاکہ مسئلے کو سمجھ سکیں. اب عاقد کے بعد معقود.
معقود میں جیسا کہ میں نے کہا اس میں قیمت کی بات آ جاتی ہے، پروڈکٹ کی بات آ جاتی ہے. تو اب ظاہر بات ہے وہ جو پروڈکٹ ہے وہ موجود ہونا چاہیے، اویلیبل ہونا چاہیے. ایسا نہیں کہ بعد میں آنے والا ہے یا ابھی پیدا ہونے والا ہے یا پیدا ہونے والی اونٹنی کو پیدا ہونے والا ہے، تو نہیں، بلکہ وہ موجود ہونا چاہیے. ابو داؤد، سنن ابی داؤد حدیث نمبر 3503، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیع حبل الحبلہ، کفار قریش جو بیع کرتے تھے بھئی یہ اونٹنی گابن ہے، کل کے دن یہ اونٹنی پیدا ہوگی یا پھر وہ اس اونٹنی کو پھر کوئی اونٹنی پیدا ہوگی، اس طریقے سے بہت بات کے چیزیں جو ابھی وجود نہیں. وعدہ ہو سکتا ہے، وعدہ بیع ہو سکتا ہے، لیکن بیع نہیں ہو سکتی. آج کے دور میں بھی شیئر مارکیٹ میں ایسے بہت سارے فارورڈ سیلنگ کے نام پر ایسے بہت سارے بزنس ہوتے ہیں جس کو آپ کہتے ہیں فیوچر ٹرانزیکشن، فیوچر سیلنگ. اس کے اندر جو چیزیں آپ کو نظر آتی ہے وعدہ بیع ہو سکتا ہے لیکن بیع نہیں ہو سکتی. یعنی مطلب یہ کہ وعدہ ہو سکتا ہے، ٹھیک ہے بھائی کل کے دن وہ آیا تو دیکھیں گے، ہم بات کریں گے، ہم آپ کو امید دلاتے ہیں کہ ہم لیں گے انشاءاللہ، کوشش کریں گے. ایک ہوتا ہے وعدہ ملزم، ایک ہوتا ہے وعدہ غیر ملزم. وعدہ ملزم مطلب وعدہ کرنے کا لازم ہو جاتا ہے. تو بزنس میں ایسا کوئی نہیں ہوتا ہے کہ وعدہ ملزم بھی ہو جائے، ہاں وعدہ ہو سکتا ہے. ایک ہوتا ہے وعدہ مبرم، میں بھائی لوں گا ہی لوں گا. تو بزنس میں وعدے کا مطلب ایسا نہیں ہو جاتا کہ اب اس کے پر لینا ہے، پھر آنے کے بعد چھان بین ہوگی، پروڈکٹ حلال ہے یا نہیں حرام ہے سب دیکھنا پڑے گا. ایسا نہیں کہ وعدہ چونکہ کر دیے تو اب حرام پروڈکٹ بھی آپ کو لے لینا ہے، عیب والا پروڈکٹ بھی آپ کو لینا ہے. نہیں، اس کے کچھ اسپیسیفیکیشن ہوتے ہیں، وہ عیبوں سے پاک ہونا ضروری ہوتا ہے. اسلام میں یہ سارے اصول کیوں بتائے گئے؟ تاکہ دھوکے سے بچا جائے، لڑائی سے بچا جائے، ظلم سے بچا جائے، کسی کو تکلیف دینے سے رکا جائے. تو پروڈکٹ موجود ہونا ضروری ہے. قیمت اور سامان حوالے کرنے کی طاقت ہو. کئی مرتبہ کیا ہوتا ہے ایک آدمی کے پاس چیز موجود ہوتی ہے لیکن وہ دینے کے قابل نہیں ہوتا، یا تو کسی نے دھمکی دی ہے، یا کہ وہ کہیں پر لاکر میں پڑا ہوا ہے، یا کہ کوئی ایسی جگہ پر جس کی وجہ سے وہ آدمی دینے کے قابل نہیں، یا تو خود وہ کمزور ہے، یا تو جگہ جہاں رکھا ہے وہاں سے لانا اس کے لیے مشکل ہے، تو وہ کافی نہیں ہے. پوری طرح سے مقدور التسلیم، وہ حوالے کرنے کے قابل ہونا چاہیے. صحیح مسلم حدیث نمبر 1513 میں. اور حلال سامان مہیا کرے. صحیح مسلم حدیث نمبر 1718 میں. اور سورہ مائدہ سورہ نمبر 5 کے آیت نمبر 3 میں کہ وہ سامان بھی حلال ہونا ضروری ہے. یعنی ایسا نہیں کہ وہ پروڈکٹ حلال ہو، پروڈکٹ موجود ہو، اور پروڈکٹ آپ حوالے کر سکنا ہے، جس کو آپ دے رہے ہیں اس کو حوالے کر سکنا ہے. اگر آپ حوالے نہیں کر سک رہے تو ظاہر بات ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ارشاد فرمایا؟ سنن ابی داؤد کی حدیث نمبر 3488 میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ارشاد فرمایا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرما رہے ان اللہ اذا حرم شیئا حرم ثمنہ، کہ جب اللہ سبحانہ وتعالی کسی چیز کو حرام قرار دیتے ہیں تو اس کی قیمت، اس کا بیچنا اور خریدنا بھی حرام ہے. یعنی پروڈکٹ اگر حرام ہے تو اس کا خریدنا اور بیچنا بھی حرام. اب خون ہے، خون کا کھانا اور پینا، اگر اس خون سوکھ جاتا ہے تو آپ کھا نہیں سکتے. خون بہ رہا ہو تو یہ خون حرمت علیکم المیتۃ والدم، دم مسفوحہ بھی کہا گیا، تو یہ کھانا پینا حرام ہے. لیکن اگر خون کا باٹل آپ لے کر کسی مریض کے جسم میں چڑھانے کے لیے اگر آپ لے رہے ہو، ظاہر بات ہے یہاں پر ایک مریض کی جان بچ رہی ہے. اب اگر کوئی چاہے تو فری میں ملتا نہیں ہے مارکیٹ سے، تو اب آپ کا یہ خریدنا کیا ہو جائے گا؟ حلال ہو جائے گا. لیکن کل کے دن اگر آپ نے کسی کو خون کا باٹل دیا تو آپ اس کی قیمت مت لیجئے، کیونکہ اللہ نے جو نعمت ہمارے جسم میں دی ہے اس کو بیچنا صحیح نہیں. ہاں، ضرورت مند کو اگر آپ فری میں دینا چاہیں تو آپ خون کا عطیہ دے سکتے ہیں، لیکن اس پر قیمت نہ لے. لیکن آپ کو بغیر قیمت کا اگر نہیں مل رہا ہے تو آپ کیا کریں گے؟ لینا پڑے گا، حلال ہے آپ کے لیے. مجبوری میں آپ کو تو خریدنا پڑے گا. لیکن یہاں پر آپ پینے کے لیے یا کھانے کے لیے خون نہیں خرید رہے، اگر وہ ہوتا تو وہ جائز نہیں ہوتا، کیونکہ مال اگر حلال ہے تو اس کا بیچنا بھی حلال. اگر مال حرام ہے
تو اس کا بیچنا بھی حرام. تو کیسے طے کیا جائے گا؟ دیکھا جائے گا کہ آپ کس کے لیے استعمال کر رہے ہیں. کھانے پینے کے لیے تو شریعت میں حرام قرار دیا گیا ہے، تو اس وجہ سے اس کا بیچنا جب اگر کوئی کھانے پینے کے لیے لے کر جا رہا ہو یہ خون وغیرہ، تو ایسے وقت پر آپ اس کو بیچ بھی نہیں سکتے. اور ایک اس کے بعد شرط لگائی جا رہی ہے قبضے میں ہو. صحیح بخاری حدیث نمبر 2133 2133، صحیح مسلم حدیث نمبر 1525، قبضے میں ہو. یعنی مطلب یہ ہے کہ وہ آپ کے تصرف میں ہو، کنٹرول میں ہو. یعنی ایک آدمی کے پاس موجود ہو، اویلیبل ہو، یا ایک کم سے کم وہ لا سکتا ہو، یقینی طور پہ لا سکتا ہو. جیسے بیع سلم ہوتا ہے. بیع سلم میں کیا ہوتا ہے کہ پہلے آدمی پیسہ لے لیتا ہے اور اس کے بعد وہ کہتا ہے بھائی میں فلاں اسپیسیفیکیشن ہے، اتنی مقدار میں لاؤ، اتنے صفت والا لاؤ، ایسا ہونا چاہیے، اتنے کلو کا ہونا چاہیے، ایسا ہونا چاہیے، اتنے اسپیسیفیکیشن، مواصفات، اس کا جو وصف بیان کیا جاتا ہے اتنا واضح ہوتا ہے کہ بعد میں لڑائی جھگڑے کے چانسز نہیں ہوتے ہیں. اور وہ آدمی فی الوقت تو موجود نہیں ہے اس کے پاس، لیکن وہ لا سکتا ہے، تب بھی علماء کرام نے اجازت دی. ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ کہہ رہے ہیں کہ جو چیز تمہارے پاس موجود نہیں ہے اس کو مت بیچو. تو ایک آدمی لا سکتا ہے، مطلب اس کے پاس ہونے کے وہ برابر ہی ہوا. معقود میں پہلی شرط مبیع موجود ہو. دوسرا یہ ہے کہ قیمت اور سامان حوالے کرنے کی طاقت ہو. تیسرا ہے حلال سامان مہیا کرے، وہ سامان حلال ہونا چاہیے. اور اس کے بعد چوتھا یہ ہے کہ قبضے میں ہو، آدمی کے طاقت میں ہو، کنٹرول میں ہو، وہ چیز پہنچا سکتا ہو، دے سکتا ہو. اور اس کا پانچواں ہے بیع کی صورت میں رکاوٹ ڈالنے والے مواقع سے پاک ہو. یعنی اس کے علاوہ بھی کچھ اور رکاوٹ ایسی آ جائیں تو وہ سارے رکاوٹوں سے بہرحال پاک ہونا چاہیے. اس کو کہتے ہیں شرط انعقاد. شرط انعقاد میں آپ نے دو چیزیں پڑھ لی، ایک ہے عاقد، دوسرا ہے معقود. عاقد یعنی بائع اور مشتری، اس کے اگر کہیں پر بھی اس کے جو اصول بتا دیے گئے اس سے اگر ٹکرا رہا ہو تو انعقاد ہی نہیں ہوگا، بزنس منعقد ہی نہیں ہوگا. منعقد یعنی پروسیس شروع ہی نہیں ہوگا. اسی طریقے سے معقود یعنی ثمن اور مبیع یعنی پروڈکٹ، سامان اور قیمت، اگر ان کے شرطیں پوری نہ ہو جو میں نے بتائی آپ کو، تب بھی بزنس شروع ہوگا ہی نہیں. اس کے بعد ہے شرط صحت. شرط صحت یعنی کہ پہلے شرط انعقاد میں مان لیجئے اگر پروڈکٹ ہی حرام ہو گیا تو ہم کہیں گے میں پروڈکٹ حرام ہے لہذا آپ کا بزنس شروع ہوا ہی نہیں. اب سیکنڈ وہ کہتا ہے کہ نہیں اب تو پروڈکٹ حلال ہے، چلیے اب آگے بڑھتی ہے بات. اس کو کہتے ہیں سیکنڈ شرط. دوسری شرط، سیکنڈ کنڈیشن. اب دوسری شرط کیا ہے ذرا اس کو ویریفائی کرتے ہیں. اب وہ حلال تو ہے لیکن اس کے اندر اگر یہ چیزیں پائی جائے تب بھی پھر صحیح نہیں ہے. یعنی مطلب یہ ہے کہ پروڈکٹ حلال ہو جانے سے بزنس مکمل حلال ہو جائے گا کوئی گارنٹی نہیں ہے. حلال ہونے کے بعد اب سیکنڈ سٹیپ پہ آئیے، وہ بھی دیکھنا پڑے گا کیا کہیں جہالت تو نہیں، یعنی کوئی اننون چیزیں، کوئی چھپی ہوئی کوئی چیز تو نہیں ہے جو شریعت جس کو روکتی ہے. اور اننون معلومات نہیں ہونے کی وجہ سے آدمی دھوکے کا شکار ہو جاتا ہے، کیونکہ آدمی کو جب معلومات نہیں ہوتی تو اس میں دھوکے کے چانسز بڑھ جاتے ہیں. تو بولتے ہیں جہالت کا شکار نہ ہو. صحیح مسلم حدیث نمبر 1513. دھوکہ نہ ہو. صحیح مسلم حدیث نمبر 1513 میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث ارشاد فرمایا، اس کے آخری میں ہے عن بیع الغرر. اس زمانے میں ہوتا تھا کہ بھئی جہاں تک آپ نے پتھر پھینکا وہ زمین آپ کی، جہاں پر آپ نے ہاتھ رکھ دیا وہ کپڑا آپ کا. یعنی ایسی چیزیں جو اننون ہو جاتی ہے، جس کے اندر غرر، دھوکے کے چانسز بڑھ جاتے ہیں کہ پتہ نہیں کہ کپڑا میرے حساب سے کتنا کم ہو جائے گا یا کتنا بڑھ جائے گا، یا ایک آدمی کی طاقت زیادہ ہو گئی تو اس نے زیادہ دور تک پتھر پھینک دیا تو زمین کا ایک بہت بڑا حصہ آ جائے گا. اس ٹائپ کے ٹرانزیکشن جو جہالت پر مبنی ہوتے ہیں، جہالت معلومات نہیں ہو پاتے اور اس کی بنیاد پر ایک غرر کی کیفیت، دھوکے کی کیفیت بھی آ سکتی ہے. تو جہالت اور غرر کیا ہے؟ آپس میں بہنے ہیں. جب اننون ہو جاتا ہے تو جہالت آ سکتی ہے، اس کے اندر غرر دھوکے کی کیفیت ہوتی ہے، اور دھوکہ اکثر جہالت والی چیزوں میں آ ہی جاتا ہے. تو شروط صحت یا شرط صحت. دوسری شرط کیا ہے؟ صحیح ہونے کے لیے بھی کچھ شرطیں ہیں. جہالت نہ ہو، غرر سے پاک ہو، دھوکے سے پاک ہو، اکراہ مجبور نہ کر دیا گیا ہو
किसी मजबूर करके उसका हलाल प्रोडक्ट आप नहीं ले सकते। जहालत में लाकर आंखों, जैसे कहते हैं आंखों में धूल झोंकना, कहकर हलाल चीज आप नहीं ले सकते किसी की, धोखा देकर आप नहीं ले सकते। मिल्कियत मौक़ती ना हो बल्कि अबदी हो। बाद लोग कहते हैं मैं आपको बेचता हूं 1 साल के लिए, 1 साल के बाद आप मुझे वापस कर देना, ऐसा नहीं। एक मर्तबा मालिक बना दे तो अबदी, जब तक कि वो अपनी मर्जी से ना बेचे फिर वो चीज का मालिक वही रहता है। आप वक्तिया मालिक किसको भी नहीं बना, इसको कहते हैं तौक़ीद। तौक़ीद भी गलत, इकराह यानी मजबूर कर देना भी गलत, जहालत भी गलत, गरर भी गलत। ये इस्तिलाहात आपको याद होनी चाहिए तलबा अजीज को। मिल्कियत मौक़त ना हो, इस पर तफसीली तौर पर शेख इब्न उथैमीन रहमतुल्लाह अलैह ने अश्शरहुल मुम्तिअ में गुफ्तगू फरमाई है बुयू के मसाइल में, और सुनन नबी दाऊद हदीस नंबर 3503 में भी तौक़ीद के खिलाफ बात आई है, यानी कि आदमी को मुकम्मल मालिक बनना। मालिक का मतलब ही होता है कि वो तसर्रुफ के लायक रहे, वो जब तक चाहे तसर्रुफ करे, कोई आदमी उसकी मिल्कियत में रुकावट ना डाले, तो इसको कहते हैं मालिक बनाना। और उसके बाद मजीद जो शर्त हो जाती है, फासिद शुरूत, जो बै के तकाज़ों के खिलाफ हो, ऐसे शर्तों से पाक होने, यानी कि शर्त सेहत होने के लिए जरूरी है कि 5 पॉइंट मुकम्मल किए जाएं। जैसे कि उसके अंदर इकराह वाली कैफियत ना हो, तौक़ीद वाली कैफियत ना हो, गरर वाली कैफियत ना हो, जहालत वाली कैफियत ना हो। 5वीं चीज ये है जितने फासिद शर्तें उन सब से पाक हो। एक आदमी ने शर्त लगा ली कि भाई मैं आपको ये चीज बेच रहा हूं, लेकिन शर्त ये है कि आप इसके अंदर आप जो है ना दोबारा वापस मुझे ही बेच देंगे, या आप इसको मिल्कियत सिर्फ इतने ही दिनों के लिए रखेंगे। ऐसी शर्तें आप नहीं लगा सकते जो फासिद शरीयत से टकराने वाली। हाँ, ऐसी शर्तें जो बै कायम करने के, जिसको कहते हैं मुमिद और मुआविन शर्तें हों, तो वो हलाल है। लेकिन वो शर्तें जो बै को गिराती है, मिल्कियत को गिराती है, ऐसी सारी शर्तें जायज नहीं है। अगर कोई ऐसी शर्त लगाए कि भाई मैं आपको ये बेचता हूं, लेकिन मदीना पहुंचने तक या फला शहर पहुंचने तक मैं इसको इस्तेमाल करूंगा, उसके बाद ये 1 दिन के बाद या 2 दिन के बाद आप एक तय कर देते भाई मैं फला शहर पहुंचने के बाद ये ऊँटनी या फला चीज या फला गाड़ी, ये कार मैं आपको बेचता हूं, लेकिन मैं थोड़ा सा इससे फायदा उठाऊंगा, इतनी मुद्दत तक, वो शहर पहुंचने के बाद आपको हैंड ओवर कर देता हूं। तो वो आदमी कहता है ठीक है। तो मतलब ये निकला कि आदमी ने एक ऐसी शर्त मान ली। यहां पर बिजनेस या बै को गिराया नहीं जा रहा है, बल्कि बै को मुकम्मल किया जा रहा है, सहूलत दी जा रही। इसको कहते हैं फासिद शर्त और सही शर्त में फर्क कर लेना। शुरूत निफाज, शुरूत निफाज ये भी बड़ा अहम मसला है। पहला था शर्त इनेकाद, दूसरा है शर्त सेहत, तीसरा है शर्त निफाज। अब बै मुनक्किद हो गई, बै मुनक्किद होने का आपने देखा कि सही है गलत, चलिए भाई सही भी हो गई क्योंकि आपने 5 शर्तें मुकम्मल कर ली। अब उसके बाद क्या अभी भी बै मुकम्मल हुई? तो हम कहेंगे नहीं अभी भी नहीं हुई। सही हो जाने से नाफिज होना कोई जरूरी नहीं, नाफिज होने के लिए भी कुछ शर्तें हैं। वो क्या है? मिल्कियत साबित हो, 2 मालिक हो तो दोनों की रजामंदी जरूरी है मालिक बनने के लिए। सूरे निसा नंबर 4 के आयत नंबर 29 में हमें तफसीलात मिलती है कि रजामंदी जरूरी है, मिल्कियत जरूरी है। मिसाल तौर पे एक प्रोडक्ट हराम था तो हमने क्या कहा, बिजनेस शुरू ही नहीं हुआ, गलत हो गया। अब दूसरी सूरत क्या है कि हाँ भाई प्रोडक्ट हलाल है, इसका मतलब क्या निकला कि भाई चलो बात शुरू हुई। लेकिन अब तीसरा जो टॉपिक आ गया वो ये है कि प्रोडक्ट तो हलाल है, लेकिन इस प्रोडक्ट के 2 मालिक हैं और एक ने बेचने की कोशिश की और दूसरे को पता ही नहीं चला, तो जायज नहीं है, रजामंदी से काम नहीं हो रहा है। आपका पार्टनर गाफिल है तो जाहिर बात है हम कहेंगे कि आपके उसूल और ज़ाब्तों के हिसाब से हो सकता बै सही हो रही थी होगी, लेकिन अभी नाफिज नहीं होगी, नाफिज होने के लिए रुक जाएगी। अगर दूसरा पार्टनर भी आकर कहता अच्छा डील अच्छी है, चलो हो गए, ओके मैं भी राजी हूं, तो नाफिज हो जाएगी। अगर वो रुका दे तो फिर नाफिज नहीं होगी। आपने कितने भी अच्छे उसूलों का ख्याल आपस में क्यों ना कर लिया हो, बाय और मुश्तरी ने कितना भी अच्छे तरीके से आपस में पूरे शर्तों को मुकम्मल कर लिया हो, तो मुकम्मल नहीं होती जब तक कि फिर वो
جو مالک ہے پارٹنر ہے اس کی بھی رضامندی نہ ہو جائے. اس کو کہتے ہیں نافذ ہونے سے بے رکی رہی, اس کو کہتے ہیں شرط نفاذ. اب چوتھا ہے شرط لزوم. اب نافذ ہو گئی, بعد میں جو عیب نکل آیا, اس لیے کہتے ہیں سارے خیارات کی تکمیل ہو چکی ہو اور عیبوں سے پاک ہو چکا ہو معاملہ. خیار عیب, خیار وصف, خیار شرط, یعنی آپ اس کو کہتے ہیں بھائی کل کے دن اگر یہ میرے پروڈکٹ میں یہ ڈیفیکٹ نکلے تو آپ پہنچا سکتے, گارنٹی ہے, وارنٹی ہے. جیسے دیکھتے کل کے دن واقع اس کے اندر غلطیاں نکلے, اس کے اندر عیب نکلا, تب اس کو کیا کہتے ہیں واپس کیا جائے گا. یعنی مطلب یہ کہ نافذ بھی ہو گئی تھی بے, گھر تک بھی آ گئی تھا, سامان آ چکا تھا, لیکن اب اس کو رد کرنے کا حق ہوا, تو اس کو کہتے ہیں کہ بے منعقد بھی ہو گئی, بے صحیح بھی تھی, بے نافذ بھی ہو گئی, لیکن بے لازم نہیں ہوئی, واپس رد کر دی گئی. تو یہ شرطوں کا پورا ہونا بہت ضروری ہے. تو 4 شرطیں ہیں جس کا پایا جانا ضروری ہے, اور موانع کا ختم ہونا, شرطوں کو قائم کرنا اور موانع کو ختم کرنا ضروری ہے. تو شرطوں کو قائم کرنے میں 4 شرطیں. پہلی شرط شرط انعقاد, شرط صحت, تیسری ہے شرط نفاذ, اور چوتھی ہے شرط لزوم. جو شرط لزوم ہے, لازم, یہ بڑا نفیس علم ہے. یہ شرطوں کا جو علم ہے بڑا نفیس علم ہے, بڑا بہترین علم ہے. اس کو جان لینے سے آپ کو پورا بزنس کا ایک ماڈل, ایک سٹرکچر اور ایک پورا ایک سسٹم آپ کے سامنے آ جائے گا, جس کی وجہ سے آپ کو کوئی بھی بزنس کے معاملات میں ڈیسیشن لینے میں آسانی ہو جائے گی انشاءاللہ. جیسا کہ میں نے کہا کہ آدمی شرطیں اگر انعقاد پوری کر لیتا ہے تو سیکنڈ مرحلے میں آتا ہے, پھر دیکھا جائے گا کہ بھئی چلیے بے تو منعقد ہوئی, اب صحیح ہے یا نہیں ہے. اچھا چلو صحیح تو ہو گئی, اب یہ دیکھیں گے کہ وہ نافذ ہوئی یا نہیں ہوئی. چلو نافذ بھی ہو گئی, پروڈکٹ گھر تک بھی آ گیا, سامان گھر تک بھی آ گیا, آپ سامان کے مالک بھی ہو گئے, لیکن اچانک عیب نکل آتے. وہ عیب کو پہچانتے کیسے؟ یعنی کہتے شرط لزوم, یعنی شرط نافذ. بے تو نافذ ہو گئی, معاملہ تو نافذ ہو گیا, لیکن پھر بھی ابھی بھی اختیار ہے کہ اس کو ریجیکٹ کر دیا جائے. ایسا نہیں کہ ایک مرتبہ خرید لیے, لازم ہو گئے, پیپر بن گئے, سامان گھر کو چلا گیا, تو اب اس کو رد کرنے کا کوئی حق نہیں. شریعت حق دیتی ہے. آج کل جو وارنٹی گارنٹی کے جو کارڈ بتائے جا رہے ہیں نا, یہ شریعت میں بہت پہلے دے دیے گئے کہ ایک آپ لے جا کر وہ آدمی اس کو استعمال بھی کرنا شروع کر دیتا ہے, اچانک دیکھتا ہے کہ اس کے اندر سے ڈیفیکٹس نکل آتے ہیں, عیب نکل آتے ہیں, گویا کہ وہاں پر ایسا لگتا ہے جیسا کہ کچھ دھوکہ دہی ہوئی ہے اور ایک بھروسے کا خون کیا گیا ہے. ایسے سارے چیزیں بعد میں کھل کے آتی ہے پروڈکٹ میں, یا اس چیز میں, یا اس معاملت داری میں کوئی دھوکہ نکل کے آتا ہے. اس کو کہتے ہیں خیارات کی بحث. یہ بڑا نفیس علم ہے. خیارات کو آپ سمجھ جائیں گے تو 4 شرطوں میں سے جو آخری شرط ہے, شرط کو بے کی جو 4 شرطیں ہیں منعقد ہونے کے لیے, بے کو صحیح ہونے کے لیے اور منعقد ہونے کے لیے جو 4 شرطیں بتا دی گئی ہیں, ان 4 شرطوں میں سے جو آخری شرط ہے شرط لزوم, اس کو سمجھنے کے لیے خیارات کی بحث سمجھنا ضروری ہے. خیارات یعنی اختیار, یعنی ایسے عیب نکل کے باہر آتے جس کی وجہ سے اب مشتری کو اختیار ہوتا ہے, چاہے تو وہ رکھ لے, چاہے تو واپس کر دے. اب وہ خیارات کی جو بحث ہے میں اس تفصیلات میں جانا نہیں چاہتا, میرے بک میں تفصیل سے موجود ہے www.askmadani.com پر. بک میں اگر آپ جائیں گے تو میری کتاب البیوع ایک بک آپ کو ملے گی, تو اس کے اندر آپ کو تفصیلات سے ملیں گے. لیکن میں خیارات کی شکلیں گنا دیتا ہوں. ایک ہوتا ہے خیار مجلس, دوسرا ہوتا ہے خیار غبن, تیسرا ہوتا ہے خیار شرط, چوتھا ہوتا ہے خیار تدلیس, پانچواں ہے خیار عیب, چھٹواں ہے خیار الخلف یعنی وعدہ خلافی, اور خیار صفہ یعنی جو صفت بتائی گئی ویسے صفت والی چیز نہیں ملی. خیار الخلف جو وعدہ کیا گیا تھا وہ وعدہ پورا نہیں ہوا بعد میں. خیار عیب جو عیب سے پاکی کا دعویٰ کیا گیا تھا وہ عیب نکل آ گیا. خیار تدلیس کہیں دھوکہ دہی ثابت ہو گئی جس کی وجہ سے اگین پھر اس کو اختیار مل گیا. خیار مانے اختیار مل گیا مشتری کو
کہ بھئی تم نے چونکہ دھوکہ دیا، تم نے شرط پوری نہیں کی، لہذا میں چیزیں واپس کر رہا ہوں۔ خیار شرط، کچھ شرطیں لگا کر آپس میں طے کیا گیا تھا، شرط فاسد کی بات نہیں ہو رہی، حلال شرطوں کی بات ہو رہی ہے، مباح شرطوں کی بات ہو رہی ہے۔ اگر وہ شرط اس نے لگا لی تھی مباح جو شریعت میں جائز ہے، لیکن وہ شرطیں مکمل نہ ہوئی، اذا فات الشرط فات المشروط، کہ جب شرط نہیں ہوتی ہے تو مشروط بھی ختم ہو جاتا ہے۔ خیار غبن، دھوکہ ہو، دھوکے کے جیسے جتنی بھی چیزیں ہیں، اب دھوکہ میں یہ آ جاتا ہے جیسے نجش، بولی بڑا چڑھا کے لگانے کے لیے، بعد میں پتہ چلا کہ جو بولی لگانے والے تھے پورے جھوٹے تھے، پری پلان تھا، دراصل ان کو خریدنا تھا ہی نہیں، انہوں نے بس بولی لگائی تاکہ وہ آدمی کو زیادہ میں بیچ دے۔ اب وہ سمجھ رہا تھا کہ شاید کہ وہ سچے لوگ ہیں، خریدنا چاہ رہے تھے، خریداری کی نیت کے بغیر صرف بھاؤ چڑھانے کے لیے جھوٹے طور پر بولی لگاتے ہیں، تو بعد میں پتہ چلتا ہے تو پھر اس کو رد کرنے کا حق ہو جاتا ہے، اور بھولے پن سے فائدہ اٹھایا گیا اور بعد میں پتہ چلا کہ بھئی حقیقت میں تو ایسا تھا ہی نہیں، ٹھگ لیا گیا تھا، اور وہ کہتا ہے لا خلابتا، بھئی دھوکہ نہیں ہونا چاہیے، دھوکے والی کوئی چیز ہو تو پھر میں دے دوں گا، دیکھو اس طریقے سے وہ شرط لگا لیتا ہے پہلے۔ یا گاؤں والوں کا سامان شہر والے کبھی اٹھا لیتے ہیں اور اٹھا کر شہر میں بھی سختی کر لیتے ہیں اور شہر میں بھی اس مارکیٹ کو خراب کرنے کی کوشش کرتے ہیں، یا تو قیمتیں بہت زیادہ ایسی گرا دیتے ہیں۔ مقصد کیا ہوتا ہے؟ مقصد یہ ہوتا ہے کہ مارکیٹ کو خراب کر دیا جائے، اور وہ گاؤں والوں کے ساتھ بھی دھوکہ ہوتا ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مثالیں دے دے کر آپ نے فرمایا کہ جو گاؤں سے آنے والے ہوتے ہیں ان سارے مثالوں کو دے کر، اصطلاحات ہیں کتاب البیوع کے اندر، تفصیلات میں اگر آپ جائیں گے تو آپ کو بک میں تفصیلات سے مل جائیں گے انشاءاللہ۔ تو اس کو کہتے ہیں اختیارات کی بحث، یعنی کہ عیبوں سے پاک ہونا چاہیے، جب عیبوں سے پاک ہو جاتی ہے تو تب جا کر وہ بیع لازم ہوتی ہے۔ میں ہر تفصیلات میں اگر آپ کے سامنے جانے کی کوشش کروں گا تو طلبہ عزیز کو دشواری ہو سکتی ہے، اس وجہ سے میں چاہتا ہوں کہ فریم کے باہر نہ نکلوں۔ میں نے آپ کے سامنے ایک فریم بتایا تھا کہ آپ ان چیزوں کا خیال کریں، 10 اصولوں کا خیال رکھیں، بزنس کے حلال و حرام کے دوران 10 چیزوں کا خیال رکھیں، تو آپ کو ایک بہت بڑا باب بزنس کے دوران ہونے والی ایک بہت بڑی گفتگو سمجھ میں آ جائے گی۔ پہلے کا ذکر میں نے کیا تھا کہ ربا نہیں ہونا چاہیے، دوسرا یہ ہے کہ غرر نہیں ہونا چاہیے، اور تیسرا یہ ہے کہ میسر یعنی جوا والی کیفیت نہیں ہونی چاہیے، غرر یعنی دھوکہ نہیں ہونا چاہیے، دھوکے پر مبنی ساری چیزیں غلط، سود پر مبنی ساری چیزیں غلط، جوئے پر مبنی ساری چیزیں غلط، اور جہالت پر مبنی ساری چیزیں غلط۔ یہ 4 چیزوں سے پاک ہونے کے بعد 5ویں چیز جو میں نے آج کی مجلس میں بتلائی تھی وہ یہ ہے کہ شرطوں کا قائم ہونا اور موانع کا ختم ہونا ضروری ہے۔ تو اس دوران شرطوں کی آج کی اس مجلس میں نے صرف شرطوں کی بحث چھیڑی ہے کہ شرطیں 4 قسم کی ہوتی ہیں: شرط انعقاد، شرط صحت، شرط نفاذ اور شرط لزوم۔ اور شرط لزوم کے اندر میں نے خیارات کی بحث تھوڑی سی آپ کے سامنے رکھی ہے۔ انشاءاللہ اگلی مجلس میں میں آپ کے سامنے انشاءاللہ موانع پر، محرمات پر، جن چیزوں سے بچنا ہے، وہ حرام چیزیں، وہ مکروہ چیزیں، وہ منہیات، وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جن چیزوں سے منع فرمایا ہے، اگر وہ چیزیں آ جاتی ہیں تو پھر بیع پر کیا حکم پڑتا ہے، کیا اثر پڑتا ہے۔ انشاءاللہ اس اصول کا، یہ جو ہمارا 5واں اصول ہے، 5ویں اصول کا ایک حصہ آج کی مجلس میں نے بتایا۔ انشاءاللہ اگلی مجلس میں میں اس 5ویں اصول کا اور ایک حصہ آپ کے سامنے رکھوں گا، تب جا کر یہ 5واں اصول مکمل ہوگا۔ انشاءاللہ میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ مجھے اور آپ سب کو گہرائی اور گہرائی اور بصیرت عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ For authentic Islamic information, please log on to www.askislampedia.com.